ان لفظوں کو صرف زہرا سے مختص کر دیا، کسی اور کو نہیں دیا، اور زمانے کو بتایا کہ جب ہم مدح زہرا میں اتنی رعایت کرتے ہیں، مدح زہرا میں اتنی رعایت کرتے ہیں، تو زمانے بھر کے لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ مدح زہرا میں زبان کھولے تو ذرا سوچ سمجھ کے کھولے۔ اگر اس مدح میں زبان کھلے تو نہایت ہی معتبر ہو کے زبان کھلے۔ ارے صاحب میں کیا اپنی بات کروں، اب شعراء بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے دو مصرے یاد آ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میر انیس کہ کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو تم کروں۔ یہ مصرے اگر آپ روحا میں نہ سنے گئے تو کہاں سنے جائیں گے؟ وہ کہتے ہیں کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو تم کروں، پھر فاطمہ کی عظمت و عفت رقم کروں، پھر فاطمہ کی عظمت و عفت رقم کروں۔ اس کا مطلب یہ ہے، اور کریں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان محسوس کرے کہ مقام فاطمی کیا ہے، رتبہ فاطمی کیا ہے، اور چھوڑیے یہ باتیں، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے، یہ تو قرآن عظمت فاطمی بیان کر رہا ہے کہ اس معاملے، اس موضوع پہ جب زبان کھولو تو کتنا احتیاط ہونا چاہیے۔ وہ شاعر انقلاب علامہ اقبال عجیب جب حضرت زہرا پہ قلم اٹھاتے ہیں تو یہ انداز تو کہیں نہیں دیکھا گیا جو یہاں پر نظر آتا ہے۔ فرماتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، اس سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ سنیے کہتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز۔ قرآن کی نگاہ میں اس بندے کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ وہ کہتے ہیں مریم کی ساری فضیلت یہ ہے کہ وہ عیسیٰ کی ماں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں نا کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، مریم ایک عیسیٰ کی نسبت سے عزیز ہوئی کہ وہ حضرت عیسیٰ کی والدہ ہیں، حضرت عیسیٰ کی ماں ہیں، یعنی ان کا سارا، حالانکہ ان کی بھی عظمت کم نہیں ہے، قرآن میں سورہ مریم موجود، حضرت مریم کو اللہ نے ایسی پاکیزہ خاتون بنایا کہ جن کی پاکیزگی کا قصیدہ قرآن میں موجود کہ اللہ نے آپ کو پاکیزہ چنا ہے، اور تمام تر افتخار مریم کے لیے ہے، عظمت مریم کے لیے ہے۔ لیکن پھر بھی اگر علامہ اقبال کہہ رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں تو روایتوں پہ نظر ہے، کہیں نہ کہیں تو پیغمبر کی وہ حدیث ہے کہ مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے، زہرا قیامت تک کی عورتوں کی سردار ہے۔ یہ پیغمبر کی صریح حدیث موجود ہے۔ مریم اپنے زمانے کے لیے، اور آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کروں، جناب مریم جب جناب عیسیٰ کے ساتھ زندگی گزارتی تھی تو حضرت عیسیٰ سے انہیں بے پناہ محبت، اللہ نے باپ کی اور ماں کی دونوں کی محبت جناب مریم کے دل میں رکھی تھی۔ اور ایک عظیم روایات میں بھی اس کا ذکر ہوا ہے کہ جناب مریم کو جناب عیسیٰ سے اپنے بیٹے سے ایک الگ ہی محبت تھی۔ ایک عام ماں کو جو اپنے بیٹے سے ہوتی وہ تو ہوتی ہے، لیکن جناب مریم کا ایک اور لیول اوپر تھا، یعنی بہت ہی زیادہ محبت تھی۔ بعض علماء نے جناب عیسیٰ کی شادی نہ کرنے کی وجہ بھی یہی لکھی ہے کہ چونکہ جناب مریم کو وہ ایک لمحے کے لیے بھی یہ ناراحت اور اس طریقے سے نہیں دیکھنا چاہتے تھے کہ انہیں محسوس ہو کہ میری محبت تقسیم ہو رہی ہے، لہذا بہت زمانے تک جناب عیسیٰ نے شادی نہیں کی۔ حالانکہ یہ علماء کی اپنی تحقیق ہے، لیکن آپ غور کیجیے کہ اس سارا مقام جناب مریم کا، تاریخ کہتی ہے کہ جب جناب مریم کا وقت وفات آیا اور ملک الموت جناب مریم کے پاس آئے تو اس وقت جناب مریم ایک بلندی پہ رہا کرتی تھی، بلندی پہ رہا کرتی تھی، اور جناب عیسیٰ روز اس بلندی سے نیچے جاتے تھے، اور جو نبیوں کا خاندانی کام ہے اس کام میں مصروف ہوتے تھے تاکہ اس سے کچھ ذریعہ معاش کا اہتمام کیا جا سکے۔ تو جناب عیسیٰ ظاہر ہے کہ باہر تھے۔ جب جناب مریم کے پاس ملک الموت آئے، آن کے کہا کہ مریم ہم آپ کو لینے آئے، تو بی بی نے فرمایا کہ کچھ دیر رک جاؤ، ابھی میرا بیٹا باہر گیا ہوا ہے، وہ میرا بیٹا آ جائے اس کے بعد مجھے لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا، کیونکہ محبت اللہ نے مریم کے دل میں رکھی تھی، اور عیسیٰ حجت خدا تھے اس دور کے۔ لیکن ملک الموت کا یہ جواب ہے، تاریخ کہتی ملک الموت کہتے ہیں کہ مریم ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دی گئی ہے کہ ہم آپ کے کہنے سے رکیں۔ نہیں آپ پہنچ رہے ہیں، نہیں پہنچ رہے ہیں؟ جو پہنچ رہا ہے اس پر میرا سلام۔ بھائی علامہ اقبال کیا کہہ رہے ہیں؟ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، مریم کی ساری فضیلت یہ ہے کہ وہ عیسیٰ کی ماں ہے، اور عیسیٰ کی ماں کا کمال یہ ہے کہ جبریل بات کرتے ہیں لیکن ملک الموت رکتے نہیں ہیں۔ جبریل بات کریں گے، ملک الموت گفتگو کریں گے، لیکن ملک الموت کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم آپ کے کہنے سے رک جائیں، مگر در فاطمہ وہ ہے جہاں ہمیں جبریل رکتے ہوئے نظر آئے، ملک الموت رکتے ہوئے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس طرح کی شان الگ ہے،
لہذا وہ کہہ رہے ہیں مریم ایک نسبت عیسیٰ عزیز، مریم کا سارا کمال یہ ہے کہ وہ عیسیٰ کی ماں ہے، اس سے نسبت حضرت زہرا عزیز، لیکن زہرا کا کمال یہ ہے کہ وہ صرف کسی معصوم کی ماں نہیں ہے، بلکہ ایک معصوم کی بیٹی ہے، ایک معصوم کی زوجہ ہے، اور دو معصوم کی ماں ہے۔ آپ محسوس کیجئے گا، مریم از ایک نسبت عیسیٰ عزیز، اس سے نسبت حضرت زہرا عزیز، تین نسبتیں حضرت زہرا کے اندر پائی جاتی ہیں، معصوم کی بیوی، اور پھر انہوں نے یہ کلام باقاعدہ یہ اشعار پڑھائے کہ وہ علی مرتضیٰ کی زوجہ ہے، وہ رحمت للعالمین کی بیٹی ہے۔ میں جانتا ان مصروں کی تشریح میں کل ہو سکتا ہے گفتگو کرو، مجھے جلدی سے ان کے مصرے مکمل کر کے گفتگو ایک منزل تک پہنچانی، اور پھر فرماتے ہیں وہ حسن و حسین جیسے شہزادوں کی ماں ہیں، اور پھر کہتے ہیں رشتہ حد کر دی ہے علامہ اقبال نے ان مصروں میں، اگر آپ محسوس کر لے جائیں، کہتے ہیں رشتہ آئین حق زنجیر پاس، پاس فرمان رسول دوسراست، ورنہ گرد تربتش کر دیدنے، سجدہ پر قبر او پاشیدنے۔ سنیے میں ترجمہ کر رہا ہوں، دیکھتا ہوں آپ کہتے ہیں کہ رشتہ آئین حق، تو ساری فضیلت بیان کرنے کے بعد کہ یہ نبی کی بیٹی ہے، علی کی زوجہ ہے، حسن حسین کی ماں ہے، اور مریم سے کہیں افضل ہے، اور پھر کہتے ہیں رشتہ آئین حق زنجیر پاس، اللہ کے حکم میرے پیروں کی زنجیر ہے، اللہ کے دین نے میرے پیروں میں زنجیر باندھ رکھی ہے، رشتہ آئین حق زنجیر پاس، پاس فرمان رسول دوسراست، اور رسول کی شریعت میرے ہاتھوں کی ہتھکڑیاں ہیں۔ ذرا محسوس کریں، میں نبیس ترجمہ آپ کی خدمت عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کہتے ہیں اگر اللہ کی شریعت کی زنجیر نہ ہوتی، اللہ کے حکم کی بیڑیاں نہ ہوتی، اور نبی کی شریعت کی زنجیر نہ ہوتی تو کیا کرتے؟ کہتے ہیں سجدہ پر قبر او پاشیدنے و گرد تربتش گردیدنے، کہتے ہیں اگر مجھے محمد کی شریعت اجازت دے دے تو میں زہرا کی قبر کے طواف میں مصروف ہو جاؤں۔ آپ محسوس کیجئے گا، کہہ رہے میں زہرا کی قبر کے طواف میں مصروف ہو جاؤں، وَسَجْدَهَا پر قبر او پاشیدنے، اور اگر مجھے نبی کی شریعت اجازت دے دے تو میں ان کی قبر پہ سجدہ کرتا ہوا نظر آؤں، ان کی قبر کی خاک کو سجدگاہ بناتا ہوا نظر آؤں۔ آپ محسوس کریں کہ کس عظمت پہ جا کے علامہ اقبال دیکھ رہے ہیں شہزادی اسلام کو، یہ ان کے اشعار ہیں، لیکن ذرا ذات پیغمبر سے پوچھے کہ مقام فاطمہ کیا ہے، زبان پیغمبر سے میں آ گیا، دوسرا معیار کیا ہے کہ بتاؤ پیغمبر کی زبان سے پوچھو کہ مقام فاطمہ کیا ہے۔ آئیے پیغمبر سے پوچھتے، اے رسول اعظم آپ بتائیں کہ آپ کی بیٹی کا مقام کیا ہے؟ فرمایا میری بیٹی کا مقام عالم انوار میں نور عظمت ہے، حجابات عرش میں حجاب اللہ ہے، بیت المعمور پہ صدیقہ ہے، آسمانوں کے درمیان منصورہ ہے، میری بیٹی محمودہ ہے، طاہرہ ہے، انیسہ ہے، نفیسہ ہے، میری بیٹی کوکب ہے، ظاہرہ ہے، زہرہ ہے، راضیہ ہے، میری بیٹی مرضیہ ہے، مطہرہ ہے، طاہرہ ہے، بدول ہے، میری بیٹی بدول ہے، بنت رسول ہے، عذرا ہے، میری بیٹی مطہرہ ہے، میری بیٹی ظاہرہ ہے، میری بیٹی ماجدہ ہے، میری بیٹی لامعہ ہے، میری بیٹی واحدہ ہے، میری بیٹی ناصرہ ہے، میری بیٹی منصورہ ہے، میری بیٹی ظاہرہ ہے، میری بیٹی زہرہ ہے۔ میری بیٹی کا عالم یہ ہے کہ جب وہ حجابات الہیہ میں تھی تو مرکز توجہات ملائکہ رہی، جب اس کے نور کو ظاہر کیا گیا تو ملائکہ ظلمتوں سے نکل کے نورانیت زہرا سے استفادہ کرتے ہوئے رب الہیہ کی جلالت و قداست کو پہچانتے ہوئے نظر آئے۔ میری بیٹی کا مقام یہ ہے کہ مسکرا دے تو جنت نورانی ہوتی ہوئی نظر آئے۔ سنیے گا، میری بیٹی کا مقام یہ ہے کہ مسکرا دے تو جنت نورانی ہوتی ہوئی نظر آئے۔ میری بیٹی کا رتبہ یہ ہے کہ بغیر صلب انبیاء میں ہوتے ہوئے وراثت انبیاء اس کے ہاتھوں میں نظر آئے۔ میری بیٹی کا رتبہ یہ ہے کہ میری بیٹی جب میری بطن میں آ جائے تو رسالت اپنے وزن کے ساتھ کھڑی ہوتی ہوئی نظر آئے۔ رسالت اپنے وزن کے ساتھ کھڑی ہوتی ہوئی نظر آئے۔ میری بیٹی کی عظمت و مقام و رتبہ یہ ہے کہ رسول ام ابیہا کہتا ہوا نظر آئے۔
رسول اسے ام ابیہا کہتا نظر آئے. میری بیٹی کا رتبہ یہ ہے کہ میری بیٹی کا نور جنت کے میووں میں زینت جنان بن جائے. میری بیٹی وہ ہے جو صاحب لؤلؤ مرجان بن جائے. میری بیٹی وہ ہے جو مصداق سورہ رحمان بن جائے. میری بیٹی وہ ہے جو آیہ مرج البحرین یلتقیان بن جائے. میری بیٹی وہ ہے جو مصداق آیہ مرج البحرین یلتقیان بن جائے. میری بیٹی ثقلین کی شان بن جائے. معافی باپ کا راز ہو جائے. پاک جواز ہو جائے. حق کی تصویر ہو جائے. مقدور تقدیر ہو جائے. کائنات سوچتی رہے فاطمہ اس کی سوچ سے اوپر ہے. کائنات سمجھتی رہے فاطمہ اس سمجھ سے بالائے رتبہ بالائے فکر ہے. کائنات غور کرتی رہے مگر ادنا سی منزلت زہرا پر تفکرات کی دنیا کی وادیوں کو عبور کرتے ہوئے بھی پہنچا نہیں جا سکتا. ہم سوچتے سوچتے تھک جائیں. فکر کے گھوڑے دوڑاتے ہانپنے لگے. طیور فکر پرواز کرتے کرتے اپنے پرواز آئے سفر کو اور اپنے پروں کو سمیٹتے ہوئے نظر آئے. ارے وہ مقام ہے فاطمہ کا کہ جہاں ملائکہ کی پہنچ نہیں ہے. وہ عظمت ہے فاطمہ کی کہ جہاں بہت سارے حدوث اور دروس انبیاء نہیں پہنچے. وہ مقام ہے میری بیٹی کا. وہ رتبہ ہے میری بیٹی کا کہ میری بیٹی چاہ جائے تو اللہ اس کی چاہت کو مشیت بنا دے. میری بیٹی کی رضا کا عالم یہ ہو کہ مرضی الہی کہلائے. غضب کا عالم یہ ہو کہ غضب الہی بن جائے. میری بیٹی کسی کو دیکھ کے خوش ہو جائے تو علیہ السلام ہو جائے. کسی سے چہرہ پھیر لے تو قیامت تک لعنت اللہ. یہ میری بیٹی کا مقام ہے. یہ میری بیٹی کا رتبہ ہے. میری بیٹی بطول طاہرہ عذرا فاطمہ راضیہ مرضیہ. میری بیٹی کا عالم یہ ہے کہ خدمت من الشر. میری بیٹی سے شر کو دور رکھا گیا. میری بیٹی کے نور کا عالم یہ ہے کہ خلقت من نور الحوران والجنان. فرمایا میری بیٹی کے نور سے اللہ نے حوروں کو خلق کیا. میری بیٹی کے جسم کا عالم یہ ہے کہ ہوا انسیت الحورا. میری بیٹی انسیہ بھی ہے اور حورا بھی ہے. میری بیٹی کی مشام کا عالم یہ ہے کہ میری بیٹی کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی ہے. میری بیٹی کے کمال کا عالم یہ ہے کہ تطہیر میں آئے تو مرکز تطہیر بن جائے. قرابت میں آئے تو آیہ قربہ کی مصداق بن جائے. میری بیٹی کا عالم یہ ہے اور عظمت یہ ہے اور مقام یہ ہے اور رتبہ یہ ہے کہ جسے دیکھ کر پیغمبر کو آسرا مل جائے. نبیوں کو وسیلہ مل جائے. آدم کی توبہ قبول ہو جائے. نوح کا سفینہ کنارے لگ جائے. ابراہیم کی خلت کا زیب مل جائے. انبیاء اس کے وسیلے سے دعا کرتے نظر آئے. آدم جس کی عظمت کو دکھاتے نظر آئے. جبرائیل آدم کو فضیلت سیدہ پڑھاتے ہوئے نظر آئے. کتنا یہ روایت ہے نا آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. میری بیٹی کی فضیلت کا عالم یہ ہے کہ میں جب مقام فضیلت میں بیٹھوں تو فضیلت کے مقام پر اٹھ کر اسے اپنی جگہ بٹھاتا ہوا نظر آؤں. میری بیٹی کی فضیلت کا عالم یہ ہے کہ میں اصحاب کے درمیان اپنی بیٹی کے فضائل سناتا ہوا نظر آؤں. ہاں میں اسی فاطمہ کی بات کر رہا ہوں جو میرا دل ہے, جو میرا گوش نظر ہے, جو میرے دل کی ٹھنڈک ہے, جو میری آبرو ہے, جو میری عزت ہے, جو میری عفت ہے. جس بیٹی کو میں نے پروان اس لیے چڑھایا تاکہ عرب کے جاہلوں کو سمجھ میں آ جائے کہ بیٹیاں دفنانے کے لیے نہیں ہوتی, اپنانے کے لیے ہوا کرتی. میں نے اس بیٹی کو اس طریقے سے پاکیزگی کا پروان چڑھایا کہ میری بیٹی وارث آیہ تطہیر, صاحب کوثر, صاحب مسند المنبر. میری بیٹی کا عالم یہ ہے کہ بولے تو خطبہ فلک بن جائے, بولے زبان سے تو ذوالفقار علی جیسا مزہ آئے. توجہ کیجئے گا, زہرا کی زبان نہیں ہے. خطبہ فلک بہت لوگوں پہ ذوالفقار سے زیادہ وزنی ہے. اور میری بیٹی کی عظمت اور عفت کا عالم یہ ہے کہ جہاں امامت جس کے دروازے پہ کھڑے ہو کر اجازت لیتی ہوئی نظر آئے. جو قرآن کے دل کا دل ہو وہ فاطمہ, جو نبوتوں کی اصل ہو وہ فاطمہ, جو وراثت تاج انبیاء ہو وہ فاطمہ, جو مرکز حیا ہو وہ فاطمہ, جو صاحب تطہیر ہو وہ فاطمہ, جو نور کی تنویر ہو وہ فاطمہ. جس فاطمہ کی کرامت کا عالم یہ ہو کہ رسول ام ابیہا کہتے نظر آئے. علی جیسا مشکل کشا جسے اپنا مشکل کشا نازے کہتا نظر آئے. جسے ان کا بیٹا حسن جیسا امام ام الفضائل کہتا ہوئے نظر آئے. حسین جیسا امام مرکز فضائل کہتا ہوا نظر آئے. سید سجاد جسے اپنی دعاؤں کا قبلہ بناتے ہوئے نظر آئے. باقر العلوم جن کی محشر کی روایت سمجھاتے ہوئے نظر آئے. جعفر صادق نام فاطمہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے نظر آئے. اور موسی کاظم کو دن رات فاطمہ کی تسبیح پڑھتے ہوئے نظر آئے. جن کے ذہنوں میں روایتیں ہیں میرے ساتھ فاطمہ کی تسبیح پڑھتے نظر آئے. اور آٹھواں معصوم
لفظ زہرا پہ بات کرتا ہوا نظر آئے اور 9واں معصوم ان کے دشمنوں کی حقیقت بتاتا ہوا نظر آئے اور 10واں معصوم زیارت جامعہ میں فضیلت فاطمہ سناتا ہوا نظر آئے اور 11واں معصوم کہتا نظر آئے کہ نحن حجت اللہ علی خلقہ وجدتنا فاطمہ حجت علینا، کہ ہم اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر حجت ہے، ہماری اللہ ہمارے اوپر حجت ہے۔ آپ نے محسوس کیا ہمارے اوپر حجت ہے؟ 11واں معصوم جنہیں اپنے اوپر حجت بتاتا ہوا نظر آئے، اب 12واں معصوم کہتا نظر آئے فی ابنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ، کہ رسول کی بیٹی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ جو رسول کی بیٹی کرے گی ہم بھی وہی کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جہاں ائمہ اور زبانیں جہاں معصوم زبانیں منقبت فاطمہ میں کھلتی ہوئی نظر آ رہی ہوں تو ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم بیان کریں کہ فاطمہ کا مقام و رتبہ کیا ہے؟ پر یوں سمجھ لیں یوں سمجھ لیں کہ مقام و عظمت فاطمہ یہ ہے کہ 12 لسان اللہ جس کی تعریف بیان کر رہے ہوں اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ 12 لسان اللہ ہی عظمت رکھنے والی زبانیں جس کی تعریف میں کھل رہی ہوں اسے فاطمہ کہتے ہیں۔